ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہمارا ایک سلسلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے حوالے سے دفاع معاویہ سیریز وہ جاری تھی، اس کی 3 قسطیں پہلے ریلیز ہو چکی ہیں۔ آج چوتھا حصہ یعنی چوتھی قسط دفاع معاویہ سیریز کی وہ لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روافض نے بہت سارے گھٹیا الزامات عائد کیے، سطحی اعتراضات کیے، نصوص کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ معاملہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ روافض نے تو سیدنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کی بھی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں علماء امت نے، جو حقیقی علماء ہیں، علماء اہل سنت نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روافض نے بہت سارے اعتراضات کیے، اور کچھ نیم روافض جو سیدنا ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے تو اتنی کھل کے بات نہیں کرتے، باتیں وہ کرتے ہیں اور ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان میں بھی توہین کر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر و عمر کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہوں، نام لینا، صرف یہ کہہ دینا زبانی طور پر کہ ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، اس سے ادب و احترام ثابت نہیں ہوتا۔ کسی کا وہ مقام اور کسی کی وہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اجماع امت نے انہیں دی ہو، اس کا انکار کر دینا یا اس پر سوال اٹھانا یا اس کے خلاف بات کرنا، یہ توہین ہی ہے۔ توہین کا معنی گالی گلوچ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی انہیں کافر منافق اور فاسق کہے تبھی توہین ہو۔ ایک مقام جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے امت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اس پر تو امت کا اجماع ہے، اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑا سا مائنر سا جو اختلاف ہوا وہ بھی میجورٹی نے نہیں کیا، کچھ اہل سنت کے کچھ لوگوں نے، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، صرف افضلیت کی بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی تان نہیں، ان کے دور خلافت پر زبان درازی نہیں، اسی طرح ان کی شان میں کوئی اور تنقیص نہیں، یا ان کے قاتلوں کو بہت متقی اور پرہیزگار اور معاذ اللہ بیت رضوان والے صحابہ کہنا نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے فضائل زیادہ ہیں، اگرچہ خلافت میں تیسرا درجہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درجہ اوپر ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کسی اہل سنت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں اس بات میں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر حال میں افضل ہیں، لیکن مرزا صاحب نے اب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان کی شان کو بھی گھٹانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ تفصیلی بات پھر ہم کریں گے، ابھی تو میں ان کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں جو کچھ دن پہلے میں نے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اور جس قسم کی مدد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ابو بکر عمر نے بھی نہیں کی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ یہ نیم رافضیت آہستہ آہستہ رافضیت میں بدل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اور ہماری اول تا آخر یہی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب کرے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ ہر ہفتے عرض کرتے ہیں آپ احباب کے سامنے، لیکچر دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس بات پر شاہد ہے کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے قرآن و سنت کی نصوص اور تعلیمات سے ہٹ رہے ہیں، کچھ مغالطوں اور کچھ اشکالات کی وجہ سے جو نیم روافظ کی طرف سے ان پر ڈالے جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ ان مغالطوں سے اور ان اشکالات سے ہٹ جائیں، اور الحمدللہ ہم اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آئے دن لوگ رابطہ کرتے ہیں، آئے دن روزانہ ہی تقریباً کسی نہ کسی بھائی کا میسج آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے گمراہی سے بچا لیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں لکھ کر، بول کر، کال کر کے، میسج کر کے، ای میل کر کے بتاتے ہیں، یا ہمارے ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں فیس بک پیج پہ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور جو لوگ نہیں بتاتے وہ الحمدللہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ بول کر بتا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے عقائد درست ہو گئے ہیں، انہوں نے اس کا اظہار یعنی ہمیں بول کر نہیں کیا، تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب جا رہے ہیں۔ اور باقی احباب کو بھی، جو بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے متاثرین ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہماری باتیں تعصب کو پیچھے رکھ کر، تعصب کی پٹی ہٹا کر ہماری باتیں سنیں۔ سینکڑوں ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، جس میں مرزا صاحب کی خیانتیں، ان کی جہالتیں، ان کے جھوٹ، ان کی تحریفیں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ مرزا صاحب اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ مرزا صاحب نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا صاحب کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو اب غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے وہ اس بات پر غور کریں، اور ہم اس دنیا میں ان پر حجت تمام کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو ایک ہی بات سنی تھی، بس ہمیں تو احادیث سنائی گئیں تو ہم نے وہی سمجھ لیا جو ہمیں سمجھا دیا گیا۔ احادیث کا جو صحیح فہم تھا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں کہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہمارا عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب آپ پر یہ فرض ہے، ہر شخص پر، کہ وہ ٹھنڈے دل سے بالکل نیوٹرل ہو کر ہماری بات سنیں، وہ دیکھے کہ حق کہاں ہے، جو بات درست ہے اس کو ضرور قبول کرے، ورنہ قیامت کے دن جواب دہی کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش کاوش کو اللہ تبارک و تعالی ثمر آور کر رہا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہیں، بہت سارے اعتراضات، اشکالات، ان کے جوابات ہمارے پچھلے 3 کمپلیٹ لیکچرز میں دیے جا چکے ہیں۔ یہ آج چوتھا ہمارا لیکچر ہے، یہ بھی اسی موضوع پہ ہے، اور اب انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کما حق ہو مکمل کریں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ اس حوالے سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ جتنے بھی اشکالات ہیں، جتنے بھی اعتراضات ہیں، وہ پہلے ہم رفع کریں گے۔ جو فضائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں صحابہ کرام کے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ہم انشاءاللہ آخری قسط میں یعنی سب سے آخر میں وہ پیش کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض مرزا صاحب نے اپنے گمان کے مطابق بڑا تیر مارا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو ان لوگوں سے پوچھو، یعنی اہل سنت کی بات کرتے ہیں جو دفاع معاویہ کا کام کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں،
ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ان سے پوچھ کے دیکھو کہ یہ کیا خلیفہ راشد کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ڈالا گیا کہ دیکھو جی اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی اچھے حکمران تھے پھر ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں کہا جاتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں، وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے؟ خلافت راشدہ جو ہے اس کی تعیین حدیث میں 30 سال آ گئی. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر جرح کی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا. مرزا صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو تحقیقی آدمی نہیں، اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہے نا. حدیث کیا ہے، متن کیا ہے، سند کیا ہے، رجال کیا ہیں، جرح و تعدیل کیا ہے، مرزا صاحب بالکل اس سے کورے ہیں. اسی لیے الحمدللہ اس کا جواب بھی ہم نے دیا جب 30 سال خلافت والی حدیث پر اعتراض کیا. اگرچہ اعتراض کرنے والے جو احباب تھے وہ بدنیت نہیں تھے، وہ اس حوالے سے نہیں تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین ان کی خلافت کو داغدار کرنا چاہتے ہوں، لیکن ان کا ایک نقطہ نظر تھا کہ یہ خلافت والی جو 30 سال والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا دفاع کیا اور مدلل طور پر ہمارے حافظ محمد بلال صاحب نے بہت تفصیلی طور پر اس پر لکھا الحمدللہ، اور یہ بات واضح کی کہ 30 سال دور خلافت رہا، خلافت راشدہ کا دور، اور اس پر حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی. تو مرزا صاحب یہ اشکال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت اور ان کا دور اچھا نہیں تھا. اگر ان کا دور اچھا ہوتا تو اس کو دور خلافت کہا جاتا یا خلافت راشدہ کہا جاتا. ہم اس کا جواب دینے سے پہلے مرزا صاحب سے ہی سوال کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے مرزا صاحب، اور یہ ایسا سوال ہے، یہ ایسا آپ کے گلے کا کانٹا بننے والا ہے کہ تا قیامت اور تا وفات، آپ مرنے تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے دیتا، اس کانٹے کو نہ آپ نگل سکتے ہیں نہ آپ اگل سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اس کا جواب ہے ہی نہیں. آپ جو کہتے تھے نا کہ اہل سنت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے تو پھر اچھے حکمران کیسے ہو گئے. مرزا صاحب کے بقول کہ اہل سنت لازمی طور پر یہ کہیں گے کہ ان کے دور حکومت میں وہ خصوصیات نہیں تھیں جو خلفائے راشدین کے حکومت میں تھیں، تو اس کا مطلب ہے خرابیاں تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم تھا معاذ اللہ. تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ راشد نہیں ہے اس لیے وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے اور ان کا دور عدل و انصاف والا دور نہیں ہے. مرزا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے، اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح پہلے کسی سوال کا جواب نہیں آیا اس سوال کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا، علم تو ایٹم بم ہوتا ہے، علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، علم تو تلوار ہے، علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا. اس لیے یہ علمی سوال ہے نا، اس کا جواب آپ کی طرف سے نہیں آئے گا، ہمیں یقین ہے. آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان کو خلیفہ کہا، آپ نے کہا، اور یہ صرف آپ نے نہیں کہا، آپ کے جو استاذ ہیں اس معاملے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی توہین کے معاملے میں اسحاق جہلوی صاحب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کرے. تو اسحاق جہلوی صاحب بھی کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ الفاظ ہیں ان کے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، اور مرزا صاحب آپ نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اچھے خلیفہ تھے. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفى 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے،
جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ. اچھا خلیفہ تو معنی خلیفہ ہو گیا نا, اب اچھے کا کیا معنی ہے؟ اچھے کو اگر عربی میں کنورٹ کریں تو راشد ہی بنے گا نا. خلیفہ اگر اچھا ہو تو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں, اور اگر اچھا نہ ہو تو خلیفہ غیر راشد, کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے. آپ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. آپ کے گرو اور استاذ اسحاق جھالوی صاحب نے بھی کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حدیث میں آ گیا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے, اور خود آپ کے بقول وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ہے, وہاں ختم ہوگی, اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں رہی, تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بعد میں آئے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسل سے ہیں. سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید, یزید کے بیٹے پھر آگے, تو آپ نے خود کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوتی تھیں ان کے وہ بیٹے تھے. تو تیسری چوتھی نسل میں جا کر ایک بندہ خلیفہ راشد بن گیا. 30 سال والی جو خلافت والی حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ جواب میں بتاتا ہوں آپ کو. خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 مہینے, یہ خلافت راشدہ کا ایک دور ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد کوئی اچھا خلیفہ نہیں آ سکتا, یا اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ ظالم اور غیر عادل حکمران ہوگا. کیا اس سے یہ مراد ہے؟ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک وہ مثال ہے جس سے آپ نے ایک غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی. آج میں آپ کی جو اس حوالے سے خیانت ہے اس کو واضح کروں گا. صحیح بخاری میں 1392 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں 567 نمبر. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے 6 بندوں کو منتخب کیا, جن میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور کہا کہ تم نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. میرے بعد خلافت کا کون حقدار ہو, ان 6 میں سے ہی کوئی ہوگا, اور یہ 6 خود آپس میں فیصلہ کریں گے. وہ تو پتہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سب جب فیصلہ کریں گے تو ایک دوسرے کی طرف کریں گے کہ یہ ہو, تو اپنے میں سے سب سے جو بہترین ہوگا وہ اس کو سب مل کر منتخب کر لیں گے. تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 6 وہ لوگ ہیں الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راض. اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ 6 وہ لوگ ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ. اس حدیث سے آپ نے اپنا باطل نظریہ کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے. اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. نعوذ باللہ. یعنی صحابہ کرام کچھ ایسے تھے, آپ کے بقول مرزا صاحب, کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے. نعوذ باللہ. حالانکہ اگر آپ نے استدلال کرنا تھا, یہ رافضیوں والا استدلال, باطل استدلال اگر کرنا تھا, تو صحیح طرح سے تو یوں بنتا تھا کہ ان 6 سے راضی تھے, باقی کسی سے بھی راضی نہیں تھے. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ 6 وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے گئے ہیں ان سے. تو اس کا مطلب اگر الٹ نکالنا ہے تو پھر یہ تھا کہ ان 6 کے علاوہ کسی سے آپ راضی نہیں تھے, باقی سب سے ناراض تھے. اور ان میں تو اہل بیت کے افراد بھی شامل ہیں, ان میں تو حسن و حسین بھی شامل ہیں, ان میں سے تو اور لوگ بھی شامل ہیں. تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ان 6 سے راضی تھے, باقی کسی سے راضی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افراد تھے. ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ راضی تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں سے ناراض تھے یا باقیوں میں سے کچھ سے ناراض تھے. نعوذ باللہ. یہ بات اہل سنت میں سے کس نے کی ہے مرزا صاحب؟
کیوں آپ رافضیت کو اہل سنت میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ خیانتیں پکڑتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے، 3661 نمبر حدیث، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے پہ ان بن ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہی رہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، انہوں نے جب معذرت کی تو مجھے قبول کر لینی چاہیے تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے، لیکن اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ آپ کا بدل گیا غصے کی وجہ سے، آپ سخت ناراض تھے۔ ناراض کس پہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، ناراضگی تو برداشت نہیں ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول انی کنت ازلم، غلطی تو میری تھی، میں نے ظلم کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی معاملے میں، تو آپ انہیں پر ناراض ہو رہے ہیں، میری غلطی تھی، آپ ناراضگی ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، عمر میری وجہ سے، میری طرف ہی دیکھو، میری طرف دیکھ کر بھی میرے ساتھی سے درگزر نہیں کر سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھی ہیں، صاحبی، صاحب، صحابی، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں تھا؟ جس طرح یہ باطل یعنی استدلال ایک دفعہ مرزا صاحب کے استاد اسحاق جھالوی صاحب نے کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی مخالفت ہوئی، کوئی معاملہ بنا، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے خارج کر دیا خالد بن ولید رضی اللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے دوست، میرے ساتھی، میرے صحابی کو میری وجہ سے تم معاف نہیں کر سکتے؟ تو کیا اس سے یہ مراد ہوئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کا کوئی صاحب نہیں تھا، آپ کا کوئی صحابی نہیں تھا، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیوں آپ اس طرح کے غلط مطلب لیتے ہیں؟ ان دونوں حدیثوں سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو وہ ان 6 سے راضی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 6 سے ناراض تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت زیادہ راضی تھے، ان کی خدمات زیادہ ہیں اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بہت زیادہ راضی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب سے ناراض تھے۔ اسی طرح جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے میرے ساتھی، میرے صحابی، میرے صاحب کو تم معاف نہیں کر سکتے، ان سے درگزر نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ساتھی، آپ کا صاحب یا آپ کا صحابی نہیں تھا۔ یہ تو باطل استدلال ہے نا جو مرزا صاحب آپ کی طرح کے کچھ لوگ کر لیں، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو بات یہ تھی کہ جب کہا جائے کہ فلاں جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، فوت ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں باقیوں سے ناراض تھے، یا کسی کو آپ کہیں کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا صاحب، میرا دوست ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دشمن ہے معاذ اللہ۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ راضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے زیادہ تھا، بس اسی چیز کا اظہار کیا گیا۔ تو جب خلافت راشدہ کی بات آئی نا کہ 30 سال کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اچھی حکمرانی نہیں آئے گی، اچھا خلیفہ ہی کوئی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جیسا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اچھے تو سیدنا عمر بھی نہیں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اچھے تو سیدنا عثمان بھی نہیں تھے،
اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آئے تو ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ اچھے نہیں تھے، ان کے مقابلے میں تو وہ کم تر تھے نا، ان کا درجہ بھی، ان کے فضائل بھی، ان کی شان بھی، ان کا مقام بھی ان سے کم ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی فضیلت ہے جس میں کسی کا بس ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کوئی کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ کیوں نہیں تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا کہ ابو بکر سے نیچے آ گئے اور عمر سے بھی نیچے آ گئے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور تھا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان سے نیچے آ گئے، وہ چوتھے نمبر پر؟ قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ تو یہ جو 30 سال خلافت کی بات ہے، 30 سال خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس امت میں یہ جو افراد ہیں بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، یہ نہیں معاذ اللہ وہ ظلم و ستم والا اور برا دور تھا، ان کے مقابلے میں کم تر تھا، بس یہی بات ہے۔ خود آپ اس بات کے اقراری ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے دوسری تیسری چوتھی پشت میں جا کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ آپ کے استاد اسحاق جالوی صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ مروان کا پوتا تھا مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہی تو ملوکیت تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت پر آپ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنا دیا، اسی پر اعتراض ہے نا آپ کو۔ اسی جانشینی میں آگے چل کے عمر بن عبدالعزیز بھی بنتے ہیں اور اس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی اور منافقت کیوں ہے؟ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ ملوکیت میں ہیں، وہ ملک ہیں، وہ بادشاہ ہیں، پھر بھی خلیفہ راشد ہیں، تو ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر بن عبدالعزیز سے لاکھوں درجے، کروڑوں درجے افضل ہیں۔ غیر صحابی کا کسی صحابی سے تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجے زیادہ اس بات کے لائق اور مستحق ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔ اب آپ کو مرزا صاحب امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کیسے ہیں؟ اگر خلافت کے 30 سال تھے اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی کو خلیفہ راشد کہنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کیسے ہیں؟ آپ کے استاد اسحاق جھالوی صاحب کے بقول اور آپ کے بقول اچھے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ راشد کا لفظ نہیں بولا، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا نا، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے خلیفہ راشد کی اچھا خلیفہ۔ اگر عمر بن عبدالعزیز ان 30 سالوں کے بعد بھی اچھے خلیفہ اور خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا خلیفہ کہا جائے، جبکہ ان کے فضائل احادیث میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہیں۔ ہمارا پہلے بھی پورا لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ انہیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر اپنی زندگی فدا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری یہ خواہش رہی کہ میری عمر جو ہے وہ معاویہ کو لگ جائے۔ ام المومنین، ہماری ماں جس پر فدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، واہ۔ اور پھر سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرح کی نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سنت کی اقتداء میں بھی آگے اور عدل و انصاف میں بھی آگے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہم نے نقل کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے آپ کی شان اور آپ کا مقام بیان کیا، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے اور خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور حکومت میں خرابیاں اور خامیاں تھیں۔ نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور حکومت عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے، اہل سنت میں سے کسی محدث نے تان کی ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر، آپ لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ آپ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، جن کو خود آپ بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، آپ نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ان کی خرابیاں دار آئی تھیں۔
انہوں نے اپنوں کو نوازنا شروع کر دیا تھا. مودودی صاحب نے لکھا اور جھالوی صاحب نے بولا, اور آپ نے ان لوگوں کی دم پکڑی اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرنے کی شروع کر دی. آپ نے کہا مرزا صاحب کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطیاں کیں دور حکومت میں, نظام حکومت چلانے میں, اور جو لوگ کھڑے ہوئے بالکل ان کا سٹانس ٹھیک تھا. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے, وہ اختلاف جینون تھا. نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ وہ تو منافقین تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے, انہیں خلافت سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کرنے والے اور انہیں شہید کرنے والے منافقین تھے. صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں تھا, وہ منافقین تھے. اور جو منافقین ہیں آپ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے کہ ان کا مطالبہ بہت ٹھیک تھا. آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت پہ راضی نہیں ہیں, جن کو آپ خود خلیفہ راشد کہتے ہیں, تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کو تو سیدنا عثمان پر اعتراضات ہیں, جھوٹے ہیں وہ بھی, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو آپ کو اعتراضات ہیں وہ بھی سارے جھوٹے ہیں. کوئی ایک صحیح سند سے ایک روایت پیش کریں, اہل سنت کے کسی ایک محدث اور امام اور فقیہ جو سکہ ہو اور معتبر ہو, اس کا کوئی قول پیش کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تو ظلم و ستم والا دور تھا, وہ دور تو عدل و انصاف سے عاری دور تھا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہے نا, تو لاکھ درجے, کروڑ درجے, ارب درجے, خرب درجے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا ہیں اس بات کے کہ انہیں خلیفہ راشد کہا جائے. آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تاریخ الخلفاء جو علامہ سیوطی کی ہے, اس میں جناب سارے حالات موجود ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک جتنے بھی حکمران آئے سب کے حالات انہوں نے بیان کیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے دور تک جتنے بھی حکمران تھے سب کے حالات بیان کیے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء. تاریخ الخلفاء. اس کا مطلب مرزا صاحب آپ کو بھی ہوش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کتاب کا نام بتا رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کر رہے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب کو خلفاء کہا, حالانکہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی نا. اس کے باوجود بھی بعد میں جو لوگ آئے ہیں حکمران کو خلفاء کہا گیا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اور اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک اچھے خلیفہ ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہونے چاہیے نا. تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. مرزا صاحب آپ نے کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر اور ان کے جو مخالفین تھے صحابہ کرام ان کو معاذ اللہ باطل پر ثابت کرنے کے لیے وہ روایات صحابہ کرام پر فٹ کیں جو خارجیوں کے لیے تھیں. کہاں خوارج؟ پہلے بھی ہم ایک کلپ جو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ جنتی صحابہ اور جہنمی خوارج ایک پلڑے میں. آپ نے جہنمی خوارج جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار جہنم کے کتے کہا ہے نا, آپ نے ان کے بارے جو روایات تھیں وہ صحابہ کرام پر فٹ کرنا شروع کر دیں. ان صحابہ کرام پر جو جنگ جمل والے ہیں, جو عشرہ مبشرہ بھی جن میں شامل ہیں, سیدہ عائشہ بھی جن میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اور وہ صحابہ کرام جو جنگ صفین والے ہیں جن میں سیدنا معاویہ ہیں, سیدنا عمر بن عاص ہیں, سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں. سیدنا مغیرہ بن شعبہ تو بیت رضوان والے ہیں نا. آپ کے بقول بھی قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان صحابہ کرام پر وہ جہنمی کتوں والی روایات فٹ کرنی شروع کر دیں آپ نے. شرم نہیں آئی آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اس کی مثال کیا ہے؟ مسند احمد میں 11307 نمبر روایت تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا دیا گانٹھنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اسے قرآن پر عمل کرنے کے لیے. تو آپ نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ان کے گروہ میں شامل تھے ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار اٹھائی تھی اس کا حکم قرآن نے دیا تھا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے؟ جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے. حالانکہ یہ آپ کی خیانت ہے مرزا صاحب. آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ تو خارجیوں کے بارے میں تھی.
جس کے بارے میں اہل سنت میں سے کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے قتال کیا ہے، اور خارجیوں سے قتال کرنا، ان کو قتل کرنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خارجی جہاں نظر آئے اس کو قتل کرو. وہ آپ نے ان کی صفات بتائی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسی کوئی صفات نہیں پائی جاتی تھی. آپ نے تو فرمایا کہ یہ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، یہ تو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر وغیرہ جسم کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے. ان کے پاس دین ہوگا ہی نہیں، اور آپ اس کو صحابہ کرام پر فٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں جو روایات تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی الفاظ کہ قرآن کی تعویل کی خاطر جو قتال کرنا تھا وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، وہ تو خارجیوں کے لیے تھا. اس پر کئی احادیث بھی ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کا حکم دیا ہے، تو یہ تو صحابہ کرام کافروں کے خلاف اس کو پیش کرتے رہے، کافروں کے خلاف. جس طرح کہ یہ سنن نسائی میں روایت موجود ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، کہ ہم قرآن کریم کے حکم کے مطابق کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں. بالکل وہی الفاظ جو آپ پیش کر رہے تھے مسند احمد سے. اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں یہ الفاظ ہیں کہ قد نزل الرحمن فی تنزیلی نحن قاتلناکم علی تاویلی. یہ سنن کبریٰ بہقی میں 21037 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر کافروں کے خلاف پڑھ رہے تھے کہ نحن قاتلناکم علی تاویلی، ہم نے قرآن کے حکم کے مطابق تم سے لڑائی کی ہے. اسی طرح مسند بزار میں بھی یہ روایت موجود ہے. سنن نسائی میں 2 جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کافروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم قرآن کی تعویل کی خاطر، یعنی قرآن پر عمل کرنے کے لیے تم سے لڑائی کر رہے ہیں. اور یہ جو روایت ہے مسند احمد والی، جس کو آپ نے صحابہ کرام کے خلاف فٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا حکم مان کر صحابہ کے خلاف لڑیں گے، نعوذ باللہ. یہ سلف صالحین نے کیا کہا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی جو 354 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے صحیح ابن حبان میں یہی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خارجیوں کے خلاف لڑنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا قرآن کے حکم کے مطابق، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر وصف القوم الذین قاتلہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی تعویل القرآن. ان لوگوں کی صفت کیا ہے، وہ کون لوگ تھے جن کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا حکم مان کر لڑائی کی. جن لوگوں کے خلاف قرآن کا حکم مان کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی وہ کون تھے. آگے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے، ذکر علی رضوان اللہ علیہ الخوارج، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کا ذکر کیا. تو ساری بات انہوں نے ذکر کی اور بتایا کہ خارجیوں سے جو لڑائی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ تھی جس کو قرآن کا حکم مان کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تھے. اور اسی طرح مشکل الآثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں خارجیوں کے بارے میں کہ وَهُمُ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، یہی وہ لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ تو مرزا صاحب اب عربی جانتے ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ حصر کیا ہوتا ہے. اس عبارت میں حصر موجود ہے کہ صرف اور صرف خوارج ہی وہ لوگ تھے جن کے خلاف قرآن کا حکم مان کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. دلائل النبوہ بہقی آپ کو یاد ہوگی، بڑا آپ نام لیتے ہیں، پڑھی نہیں آپ نے، وہ شاید کہیں پڑھی ہوئی ہوگی، پڑھی ہوئی نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی اخبارہ بخروجہم وسیماہم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا خوارج کے خلاف اور خوارج کی نشانیاں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا خاصہ تھا، نبوت کے حوالے سے جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ملی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائیں. اور ان میں آگے وہ حدیث انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مسند احمد والی جو 11307 تھی، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ بہقی جلد 6 صفحہ 435 پہ ذکر کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ خوارج کے بارے میں تھی، یہ خوارج کے بارے میں تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کا حکم مان کر خوارج سے قتال کریں گے.
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں لکھتے ہیں قتال اہل البغی، اور لکھتے ہیں باب قتال الخوارج والملحدین، کہ خوارج اور ملحدین سے قتال کا بیان، خوارج اور ملحدین سے، صحابہ سے نہیں، خوارج اور ملحدین سے، اور وہاں وہ حدیث یہی لے کر آئے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا حکم مان کر خوارج اور ملحدین سے قتال کریں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں فرمایا کہ فقاتل الخوارج الذین اولوا القرآن برأیہم وجہلہم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قتال قرآن کا حکم مان کر کیا تھا، یہ خوارج کے مقابلے میں کیا تھا، خوارج کے خلاف کیا تھا، جنہوں نے قرآن کی تعویل اپنی رائے اور جہالت کی وجہ سے غلط کی تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا حکم مان کر قتال خارجیوں سے کیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں فقاتل الخوارج الذین اولوا القرآن برأیہم وجہلہم، یہ سیر و اعلام النبلاء میں بھی انہوں نے یہی فرمایا۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن مورخ اسلام، وہ فرماتے ہیں حدیث فی مدح علی رضی اللہ تعالی عنہ علی قتال الخوارج قبحہم اللہ، خوارج اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تعریف کر دی تھی۔ کیا تعریف کی تھی؟ کہ قرآن کا حکم مان کر علی ان سے لڑائی کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ احادیث کیا کہتی ہیں، سلف صالحین کیا کہتے ہیں، ائمہ دین کیا کہتے ہیں، اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ جو حدیث جہنمی خوارج کے بارے میں تھی وہ جنتی صحابہ پر آپ فٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف کس لیے آپ کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہ کرام تھے ایک اجتہادی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے آپ انہیں باطل پر ثابت کر سکیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہم کوٹ کر چکے ہیں کہ ادنی الطائفتین بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو اختلافات تھے، جو لڑائیاں ہوئیں، آپ نے فرمایا ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے، تو حق پر ہی دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا، ورنہ آپ فرماتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے اور باقی باطل پر ہوں گے۔ کہاں صحابہ کرام جن کو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر قرار دے رہے ہیں، اور خود آپ لکھ چکے ہیں کہ وہ مجتہد تھے اور انہیں ایک اجر ملے، اور کہاں خوارج جو جہنم کے کتے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں وعیدیں ہیں اور جن کو قتل کرنے کا حکم ہے، آپ وہ ساری حدیثیں جو ان خوارج والی ہیں اور صحابہ کرام پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار کرنے کے لیے آپ نے بڑے وہ 6 ہتھکنڈے بھی اختیار کیے ہیں۔ بار بار آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو روایات پیش کر رہے ہیں یہ یا تو بے سند ہیں یا ضعیف ہیں، ان کی سندوں میں یہ خرابیاں ہیں، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ آپ بار بار پھر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہی روایات کو پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں گئے، آپ نے یہ کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں گئے، وہاں لوگ 300 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت علی پر لعنت کرتے تھے۔ امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں علی کے فضائل پر کتاب لکھوں، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے میرے والی بات کی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میری والی بات کی۔ کیا بات کی؟ کہ یار میری زبان بند رہنے دو، میری زبان بند رہنے دو معاویہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بتائیں، تو انہوں نے کہا معاویہ کو اللہ سے آبا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو تمہارے لیے کافی نہیں؟ یعنی معاویہ کے پاس صرف صحابیت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر اللہ معاف کر دے صحابی ہونے کی وجہ سے تو کیا کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ تم کیا چاہتے ہو؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث کا پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس اتنی بات تھی تو ناسبی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اتنا مارا کہ شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں ماری، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکہ لے جاؤ، اور ان کی خواہش تھی کہ جہاں اہل بیت کے گھر تھے مجھے وہاں دفن کرنا۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو۔ ان کا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو ان کا یہ حدیث ہی ہے۔ بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی
ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ, انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. یہ جھوٹی روایت ہے مرزا صاحب. ہم کتنی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی روایتیں پیش کر کے ائمہ دین پر بہتان لگا کر کے وہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر تھے. آپ کیا کر لیں گے اس دنیا میں؟ آپ کتنی دیر اور جی لیں گے؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ آپ خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ تاریخ کی جھوٹی روایات جو ہیں وہ کھوٹے سکوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں, کھوٹے سکوں کی مانند ہیں, ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ جب ثابت نہیں ہے, اس کی سند ضعیف ہے. ہم ماہنامہ السنہ میں جو 49 تا 54 یہ کئی سال پہلے شائع ہوا تھا, اس میں بھی ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں. اس کے بعد اپنے ویڈیو لیکچرز میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ اور قصہ ثابت نہیں ہے. پھر آپ نے ایک ڈھونگ بنانے کی کوشش کی کہ دیکھو جی یہ ساری کتابوں میں موجود ہے جی, دیکھو جی امام زابی نے بھی نقل کیا ہے, وغیرہ وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے. یہ واقعہ شہادت والا تو لہٰذا متواتر ہو گیا. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے, امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے. واہ مرزا صاحب, ہم نے اس پر ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا کہ متواتر کا ڈھونگ. تو وہ احباب جو ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے, وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ڈھونگ رچاتے ہیں مرزا صاحب. جو روایت ضعیف ہو جائے اور اس کو خود ماننا ہو, اس کو کہہ دیتے ہیں کہ متواتر ہو گئی ہے, بہت ساری کتابوں میں آ گئی ہے. اور کچھ روایتیں بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے, یہ من گھڑت روایت ہے. مرزا صاحب آپ کے نزدیک اصول کیا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی پوچھا تھا کہ اگر اس کو آپ متواتر کہتے ہیں تو متواتر کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے, آپ پڑھ لیں نا حدیث کی کتابوں میں, اردو ترجمے بھی اب تو موجود ہیں, کم از کم ان کی طرف ہی توجہ کر لیں کہ متواتر کی کیا تعریف ہوتی. متواتر تو تب ہوگی جب ہر دور میں اس کو اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والی ہو, اتنی بڑی تعداد. تو ہم نے کہا تھا چلو اتنی بڑی تعداد 100 70 40 اور آپ چھوڑیں سب کو, آپ صرف 7 بندے ایسے پیش کر دیں, صرف 7 بندے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی شہادت کے دوران اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. صرف 7 بندے. آپ تو تیسرا بھی نہیں پیش کر سکتے, 7 تو دور کی بات ہے, اور دوسرا بھی نہیں آپ پیش کریں گے. اور پھر جو ایک پیش کیا اس کی سند بھی ضعیف ہے, تو کیسے آپ اس کو متواتر بنا لیں گے؟ یہ کیا ڈھونگ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ کیا طریقہ کار آپ کا کیا ہے؟ کیا سلسلہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ جس روایت کو آپ نے رد کرنا ہو وہ رد ہو جاتی ہے, اور جس کو آپ نے ماننا ہو وہ چاہے جتنی مرضی ضعیف ہو اس کو آپ متواتر بنا لیتے ہیں. آپ متواتر کی شرطیں اس میں ثابت کریں. ہمارا آپ کو چیلنج ہے, یا اس کے ضعیف ہونے پر آپ علی اعلان توبہ کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے. میں آج تک اس کو پیش کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا. ایسے ہی جھوٹی روایت کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تھی, اسی بات پہ امام نسائی کو شہید کر دیے گا, اور امام نسائی اسی بات پہ اڑے رہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس روایت کی کوئی سند دنیا میں ثابت نہیں ہے. اگر کوئی سند ثابت ہے تو مرزا صاحب وہ پیش کر دیں, ورنہ آئندہ اسے پیش نہ کریں. لیکن یہ تو ہٹ درمی ہے مرزا صاحب آپ کی. پہلے بھی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا قصہ ثابت نہیں ہے. وہ ہمارا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے, اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے, وہ بھی احباب سن لیں گے. اور الحمدللہ ہزاروں لوگ ہمارا ویڈیو کلپ دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات جو آپ بہت زیادہ ان پر تان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کو کسی نے آ کر بتایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمار شہید ہو گئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ باغی گروہ کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ باغی گروہ سے کیا مراد ہے, اور باغی گروہ کے افراد کون سے تھے, اور یہ ہمارے 2 ویڈیو کلپ اس پر بہت اہم موجود ہیں. ایک تو باغی گروہ کا تعارف ہے, اور دوسرا جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جہنم کی طرف بلانا, اس سے کیا مراد ہے. یہ 2 کلپ جو نا احباب جنہوں نے نہیں سنے ہوئے وہ دوبارہ ضرور سنیں, ان کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہم نے دے دیے ہیں. تو بہرحال
وہ حدیث جب سنائی گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ فرمایا کہ اصل میں تو جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں ان کا قصور ہے، انہوں نے کیوں لا کر ہمارے سامنے انہیں ڈال دیا کہ ہمارے ہاتھوں، ہماری فوجیوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بات کی انہوں نے، تو ایک تو اس پر انہوں نے، مرزا صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جو غلط تعویل کی ابتدا کی ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی۔ بس میں اتنی کومنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ ایک تو یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ تمام فقہاء نے کہاں لکھا ہے، دوسری یہ بات ہم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں، ہمارا ویڈیو کلپ موجود ہے کہ سب سے پہلے غلط تعویل کی ابتدا کس نے کی، تو اس میں ہم نے صحیح حدیث سے پیش کیا، صحیح بخاری سے، کتاب التفسیر سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، اس کی غلط تعویل کر دی، قرآن کی آیت کی بھی غلط تعویل کر دی، اور کہا انفسنا بید اللہ۔ قرآن میں ہے نا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو اپنی دلیل بناتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلط انٹرپریشن کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کیا قصور ہے۔ تو یہ بات غلط تھی، انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوگی، ہمارے دل میں کوئی اس حوالے سے رنج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم راضی، اللہ راضی، ہم بھی راضی۔ ان سے نفرت کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا تو منافق ہوتا ہے، اہل حدیث تو کجا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے سامنے ایک غلط تعویل کی، اس کے باوجود بھی آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر تان نہیں کرتے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی نا ان سے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد ایک حدیث جو ان تک پہنچی اور جنگی حالت میں پہنچی اور ان کے سامنے اس کو جانچنے کا کوئی معیار بھی نہیں تھا اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی میں کوئی ایسی بات کسی نے کر دی ہو، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ دی، اس کو پکڑ کر کہا کہ جناب یہ غلط تعویل کی ابتدا، گویا قیامت تک جتنی غلط تعویلیں ہونی ہیں وہ ساری کی ساری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہونی، نعوذ باللہ۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ناسبی کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غلط تعویل کی ابتدا کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس لیے تو لوگ غلط تعویلیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کوئی باتیں کرنے والی کو عقل ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے مرزا صاحب؟ پھر آپ بار بار وہی کہتے ہیں، اور یہاں آپ نے ایک اور جو خیانت کی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تعویل کی تو آگے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ دیکھو جی پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف آئے گا کہ آپ اپنی جنگوں میں جو لے کر گئے صحابہ کرام کو اور صحابہ شہید ہو گئے، تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کیا تھا صحابہ کو۔ پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی، حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو یہ ایک بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آپ نے لگا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا جہان میں اس کی ایک صحیح سند ہمارے سامنے پیش کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا ہو، کوئی ایک صحیح سند مرزا صاحب، ایک صحیح سند اس کی پیش کریں، ورنہ توبہ کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان ہے۔ اگر کوئی صحیح سند مل جاتی ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی اور ہم اسے تسلیم کریں گے۔ آپ پیش تو کریں، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ماننے والے ہیں، ہم تو اپنے شاگردوں کی مان لیتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہماری مان لیتے تھے، کوئی دلیل والی بات ہوتی تھی، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کئی باتوں سے میرے ناچیز کے کہنے پہ انہوں نے رجوع کیا۔ اس کی ایک واضح مثال سنن ابی داؤد کی وہ حدیث امام مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے تھے۔ تو میں نے الحمدللہ تحقیق کی، السنہ نمبر 15 میں وہ تحقیق شائع ہوئی کہ اس کا عنوان یہ تھا، وہ جو مضمون تھا میرا کہ روح کی واپسی اور مسئلہ حیات النبی۔ اس میں نے ثابت کیا کہ یہ جو عود روح والی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے میری تحقیق پڑھنے کے بعد اپنی تحقیق سے رجوع کیا، انوار الصحیفہ سے اس حدیث کو نکال دیا۔ تو
ایک بڑا پن تھا ان کا، ایک بڑے محقق محدث الاثر، اور میرے جیسے ایک طالب علم کے کہنے پہ انہوں نے اپنی تحقیق بدل لی، کیونکہ بادلیل بات تھی۔ ہم بھی بدل لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے استاذ بھی بدل لیتے ہیں۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی میرے استاذ گرامی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے تحقیق کی تو میرے سامنے آئیں، میں نے ان کے سامنے پیش کی کہ یہ حقیقت تو ایسے ہے، یا صحیح مسئلہ ایسے ہے، یا اس حدیث کا حکم ایسے، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ روایات ہیں، تو ان کی ہم نے تحقیق کی۔ پہلے شیخ صاحب ان کو حسن کہتے تھے یا صحیح کہتے تھے، انہوں نے رجوع کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پیش کی، حدیث حواب کہ کتے بھونکنے والی روایت، ہمارے شاگرد حافظ بلال صاحب نے اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے۔ پہلے میں نے اس کے بارے میں اجمالی طور پر پڑھا تھا، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، تو میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ انہوں نے مکمل تحقیق کے بعد یہی نتیجہ نکالا کہ اس کا ضعف ہی راجح۔ تو الحمدللہ ہم نے رجوع کیا، اور صرف میں نے نہیں رجوع کیا، شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی رجوع کر لیا کہ بات تو دلیل پر مبنی ہے، اس لیے ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو السنہ میں جس کو صحیح لکھ دیا گیا تھا، جس کو حسن لکھ دیا گیا تھا، آج اس سے رجوع کر لیا گیا دلیل کی بنا پر، ہم تو رجوع کرنے والے ہیں۔ آپ اس کی ایک صحیح سند پیش کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہے جواب ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کا، کہ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو نکالا اور وہ شہید ہوئے تو انہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا۔ یہ جو ٹکڑا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی کوئی صحیح سند آپ کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو علی اعلان رجوع کرنا پڑے گا، آپ اس سے رجوع کریں، ہمیں بتائیں، آپ کوئی بات بتائیں کہ جناب آپ کی یہ بات غلط تھی، دلیل یہ ہے، ہم اس پر رجوع کریں گے اور الحمدللہ آپ کا نام لے کر رجوع کریں گے۔ لیکن آپ تو اس فیلڈ کے بندے ہی نہیں، آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ اگر کسی نے کبھی کوئی نشاندہی کی ہے، مثال کے طور پر سنہ میں 49 تا 54 نمبر جو شمارہ تھا، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی گئی تھی تاریخ دمشق سے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر رہے ہیں تو کیا آپ انہیں خلیفہ نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا تو مطالبہ قصاص عثمان کا تھا، تو میرا تو صرف یہی مطالبہ ہے، ورنہ میں ان کی نہ صحابیت پہ کوئی شک کرتا، نہ ان کی افضلیت پہ، نہ ان کی خلافت پہ میرا کوئی اختلاف ہے۔ تو اس کی سند بھی ہم نے کسی ساتھی نے نشاندہی کی، تو حافظ بلال صاحب سے میں نے کہا، تو انہوں نے کافی مطلب اس پہ ریسرچ کی، اور اس کے بعد نتیجہ یہی نکالا کہ انقطاع کا شبہ ہے اس میں، یعنی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سند صحیح ہے۔ تو ہم نے اس کو ضعیف تسلیم کر لیا، ہم مانتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، اگرچہ اجماع امت ہے اس پر، مطلب وہ ضعیف روایت کیا، وہ روایت اگر اس طرح کی 10-100 روایتیں صحیح بھی ہوں تو اجماع امت اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اجماع امت ہے اس بات پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت یا اقتدار کا نہیں تھا۔ تو اہل سنت سارے کے سارے کہتے ہیں ان کا جو اختلاف تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف قصاص عثمان سے تھا، اسی لیے تو سارے ان کو مجتہد کہتے ہیں اور ایک اجر کے مستحق مانتے ہیں۔ اگر وہ معاذ اللہ خلافت چھینا چاہتے تھے نعوذ باللہ، پھر تو وہ بدنیت ہوئے نعوذ باللہ، اور اس پر انہیں اجر کیا، وہ تو وعید کے مستحق ہوں گے۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں، اگر مرزا صاحب آپ کسی چیز کی نشاندہی کریں ہمیں خوشی ہوگی اور ہم بخوشی اس چیز کو تسلیم کریں گے، لیکن آپ بھی تو مرد بنیں، آپ بھی تو تحقیق پسند بنے نا، حق پرست بنیں۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں، اعلان کر دیں کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور ہم تو یہ مطالبہ بھی آپ سے نہیں کرتے کہ آپ لکھیں کہ رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری، اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہا کہ میری بات سن کر مفتی صاحب نے رجوع کیا، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مرزا محمد علی انجینئر کی وجہ سے رجوع کر رہا ہوں۔ اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا۔ تو مرزا صاحب آپ نے بھی اپنی کئی غلطیوں سے رجوع کیا ہماری وجہ سے۔ قرآن کریم کی آیات آپ نے ٹھیک کی، قرآن کریم کی آیات کے ترجمے آپ نے ٹھیک کیے، اور حتیٰ کہ اپنا جو محاورہ تھا، جو شعر بنایا تھا سب نے مل کر بڑی محنت سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علموں کتابی۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ اردو کے حوالے سے بھی محاورہ غلط ہے، اللہ کے بندو اگر کہنا ہے تو علمی کتابی کہو۔
کہ میں ہوں مسلم علمیوں کی تابع، اور پھر آپ نے اس کی تصحیح بھی کر لی، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کس کے کہنے پہ کی ہے، حالانکہ خود آپ کے بقول یہ بے شرمی والی بات تھی نا۔ مرزا صاحب جو آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا نام لیے بغیر چپکے سے رجوع کر لیا، تو یہ بے شرمی والی بات ہے، تو آپ کے نزدیک تو یہ بے شرمی والی بات ہوئی نا کہ آپ نے ہماری بات سننے کے بعد چپ کر کے رجوع کر لیا۔ لیکن ہم آپ کو اس بات پہ آر نہیں دلاتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ حق سن کر حق پرست بن جائیں، حق کا اظہار کر دیں، اعلان کر دیں، ہمارا نام نہ لیں۔ بالکل ہمیں اس بات کی طمع نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، نہ ہمارا کبھی ارادہ ہے کہ ہماری شہرت ہو یا ہماری واہ واہ ہو جائے، نہیں، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ حق کو قبول کریں، جہاں حق آ جائے اس کو قبول کر لیں، ہماری یہی کامیابی ہے اور ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا جواز بنانے کے لیے آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی صحابہ کرام کے خلاف، وہ صحابہ کرام جو ان کے خلاف تھے، قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک قصاص عثمان نہیں لیا جاتا ہم کوئی بھی بات آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کی بیعت بھی نہیں کریں گے اس وقت تک۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جنگ تھی، ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہہ دیا، بہت برا بھلا۔ ایسے الفاظ ہیں کہ آج بھی کوئی دوسرے کے بارے میں کہے تو بہت سخت الفاظ ہیں، بہت سخت جرح بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، ہم کئی دفعہ اسے پیش بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم توہین چاہتے ہیں، صرف مرزا صاحب کو ایک الزامی جواب دینے کے لیے کہ اگر صحابہ کرام کا باہمی اختلاف وہ اس لیے ہمارے سامنے آیا کہ ہم اس پر تبصرے کریں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں، یا پھر ایک گروہ کو جو ہے اس کی سپورٹ کریں اور دوسرے گروہ کے خلاف ہو جائیں، اگر صحابہ کرام کے اختلافات اس لیے ہیں تو پھر ان پر بھی آپ اسی طرح کی ڈسکس کریں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، کسی وجہ سے نہیں، ایک معاملہ اختلاف تھا، گھر میں حل ہو سکتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے کہ میرے اور اس جھوٹے، میرے اور اس سیاہکار، میرے اور اس خائن، میرے اور اس دغا باز کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ 4 لفظ بڑے سخت بولے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس سے آپ نے کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ آپ نے نہیں کہا کہ عباس کی سنت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کاذب جھوٹا کہنا، عاصم سیاہکار کہنا، غادر دغا باز کہنا، اور اسی طرح خائن کہنا، خیانت کرنے والا کہنا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ عباس کی سنت ہے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ کا بات کرتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ علی کی سنت ہے۔ دیکھیں، لڑائی میں ایک معاملہ ہو گیا، لڑائی میں جانیں چلی گئیں، تو یہ تو ایک چھوٹا معاملہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، ظاہر ہے کہ مقابلے میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انہیں پسپا کر دے، مجھے فتح دے دے۔ تو آپ نے یہ بات پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ باتیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم کیوں نہ کہیں، یا ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں، یہ تو صحابہ کی سنت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ عباس کی بھی سنت ہے۔ اگر سنتیں اس طرح بنتی ہیں نا تو عباس کی بھی سنت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ صحیح بخاری سے جو ہم کتاب التفسیر سے پیش کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلط تعویل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، اپنی ران پر ہاتھ مارا آپ نے غصے سے، آپ نے بات تک کرنا گوارا نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کتنا کٹ حجت ہے، کتنا یعنی ہیلا باز ہے انسان۔ تو کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک بات اور میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا سب کرتے رہے، گالی گلوچ اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہے، سب کے الفاظ آتے ہیں بعض روایت میں، ان کی حقیقت بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ بھی کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں کہا، یعنی برا بھلا گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ادنا سا لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کی شان میں کوئی توہین یا تنقیص ہوتی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔
اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی وہ سب کرتے تھے، سب کرواتے تھے، اور سب کا معنی جی گالی گلوچ کرتے تھے، گالی گلوچ کرواتے تھے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ کی سنت ہے، معاذ اللہ۔ علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، اور معاویہ کی اور آل امیہ کی سنت یہ ہے کہ وہ برا بلا کہتے تھے ممبروں پر، نعوذ باللہ۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ حرام قطعی ہے کسی صحابی کے اوپر، وہ بھی فوت ہو چکا ہو۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اس کلیے کے مطابق تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت آپ نے پیش کی کہ مولا علی نے اپنی فجر و عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور الفاظ یہ تھے: اللہم علی کا بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نمٹ لے، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نمٹ لے، اور قیس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نمٹ لے۔ حالانکہ یہاں قیس نہیں تھا، آپ روایت دوبارہ پڑھیں مرزا صاحب اور خود ہی درست کر لیں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ یہاں لفظ قیس نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ الفاظ پیش کر کے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دعا کرتے تھے، تو ہم اگر کچھ کہہ لیتے ہیں تو کون سا برا ہے؟ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بد دعا ہوتی ہے نا، یہ سب ہوتا ہے، سب برا بھلا کہنا یہ بد دعا ہے، بد دعا برا بھلا کہنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں نا، صحیح بخاری میں 2661 نمبر ہے، اسی طرح 4141 نمبر ہے، 4750 نمبر ہے، اور 4757 نمبر ہے۔ یہ واقعہ افق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا منافقین کی طرف سے، تو اس وقت سیدنا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان منافقوں کی باتوں میں آگے، تو ان کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکل گئی۔ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مصطح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر جا رہی تھیں، وہ اچانک اپنے کپڑے میں ہی الجھ کر گرنے لگیں، تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ تعس مصطح، مصطح برباد ہو جائے، مصطح تباہ ہو جائے۔ یہ بات انہوں نے جب کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بئس ما قلتی، بہت بری بات آپ کہہ رہی ہیں، اتسبین رجلا شاہد بدرا، ایک بدری صحابی کو آپ سب کر رہی ہیں۔ برا بلا جس کا آپ ترجمہ، گالی گلوچ جس کا ترجمہ کرتے ہیں، لعنت جس کا ترجمہ مرزا صاحب آپ کرتے ہیں نا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ بد دعا دینا یہ سب ہے، یہ برا بلا کہنا ہے، بد دعا جو ہے وہ سب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا آپ ایسے شخص کو سب کر رہی ہیں جو بدر میں حاضر ہوا ہے؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا، حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کسی کے خلاف بد دعا کرنا یہ سب ہے، یہ برا بلا کہنا ہے، خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول۔ تو اس حوالے سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سب کرتے رہے، سیدنا معاویہ کے خلاف بھی، سیدنا عمر بن عاص کے خلاف بھی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی، اور دوسرے صحابہ کرام کے خلاف بھی سیدنا علی سب کرتے رہے۔ تو آپ پھر کہیں کہ یہ علی کی سنت ہے سب کرنا، برا بلا کہنا، بد دعائیں کرنا، یہ علی کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ ایک خاص تناظر میں معاملات ہوئے، ایک جنگ کے موقع پر کچھ معاملات ہوئے، تو ان کو آپ اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے تو پھر عام حالات میں جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے بارے میں باتیں کہہ دیں، تو پھر وہ تو بالاولیٰ سنت ہونی چاہیے، ان کو تو بالاولیٰ دلیل پھر ناسبی بنائیں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی نا، ہمیں بھی ہوگی۔ تو کیوں آپ اس گمراہی کا راستہ خود نکالتے ہیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں جی چچا نے کہہ دیا تو بھتیجے، چچا کے ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ آج کوئی چچا اپنے بھتیجے کو بغیر کسی وجہ کے جھوٹا، خائن، کاذب، عاصم، غادر سارا کچھ کہہ دے گا، اور وہ بھی جلیل القدر لوگوں کی موجودگی میں بڑے غصے سے؟ یہ باتیں آپ ان کی اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ہو گیا اس کو تسلیم کریں اور کہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہم سب سے راضی ہیں، باوجود اس کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عباس نے تو ایک دن کیا تھا، ایک دن کہا تھا، ساری زندگی تو نہیں کہا۔ آپ بتائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی کہا ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی کوئی بات؟ انہیں کاذب کہا، انہیں جھوٹا کہا ہو، انہیں خائن کہا ہو، انہیں دغا باز کہا ہو، کاذب، عاصم، سیاہکار کہا ہو انہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کہا ایسی کوئی بات، ایسا کوئی لفظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہا، ان کے خلاف تم ایسے برستے رہتے ہو آپ لوگ۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب صحابہ کرام کے سامنے بڑے غصے میں یہ ساری باتیں کی ہیں،
تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جذبات میں ایک بات کہہ دی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جذبات میں اگر کسی صحابی نے کہہ بھی دیا ہے تو کیوں سر پہ آسمان اٹھاتے ہو اور اس پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہو؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ایک لفظ بھی نہیں بولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو توہین و تنقیص پہ مبنی ہو۔ سیدنا عباس نے بولا ہے، سب صحابہ کرام کے سامنے بولا ہے، اس کو یہ کہہ کر کہ وہ چچا نے بولا تھا جی تو کیا ہوا؟ تو یہاں بھائی بھائی سے تو زیادہ لڑ سکتا ہے، زیادہ ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، چچا تو پھر بڑا حلیم و طبع ہوتا ہے نا۔ چچا جو ہے باپ کی جگہ ہے، باپ کا بھائی ہے، تو باپ بلا ایسے بغیر وجہ کے اپنے بیٹے کو اس طرح کہہ دیتا ہے؟ کوئی وجہ ہوئی نا، کوئی معاملہ ہوا، کوئی زیادتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی سیدنا عباس پر، اس لیے تو اتنے برانگیختہ ہو گئے وہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے جو غلطی کوتاہی ان سے ہوئی اللہ نے معاف کر دی، تو ہمیں کیا حق ہے کہ آج ہم اسے لے کر اس پہ تبصرے کریں کہ نعوذ باللہ دیکھا چچا کو کتنا تنگ کیا، استغفر اللہ۔ یہ باتیں جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کوئی ناسبی کرے گا تو ظاہر ہے وہ توہین ہی کر رہا ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ اگر اس طرح کی باتیں سیدنا معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ توہین ہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہاں ایک خیانت یہ کی کہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دی۔ اب لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس روایت کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر بتا کر آگے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی اور یہ الفاظ کہے، اور آگے کہا کہ ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے، قیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے، ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ اگر کہے ہیں تو مرزا صاحب آپ پیش کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہیں تو آپ ان کی صحیح سند پیش کریں، اور اگر یہ الفاظ نہیں کہے تو آپ اعلانیہ طور پر رجوع کریں، توبہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیے، نعوذ باللہ۔ ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے 37,880 نمبر آپ پیش کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھے اور ان کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں تھا۔ باقی جتنے بھی جنگ جمل اور صفین میں مارے گئے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے، چاہے کسی بھی لشکر میں تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، تو ان کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے یہ تو سارے جنتی ہیں۔ یہاں آپ نے الفاظ بڑھائے اپنی طرف سے اس روایت میں، آپ نے کہا اور جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا، میں ان کے بارے میں بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے گا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو بیچارے شہادت عثمان کے مسئلے میں ان کو استعمال کیا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا۔ ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا، وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو۔ یہاں بھی یہ الفاظ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں اپنی طرف سے ڈال دیے، یہ تحریف کرتے ہوئے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ان الفاظ کا، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جو روایت اس میں یہ الفاظ قطعاً نہیں ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ معاویہ نے ورگلایا ان صحابہ کو یا ان لوگوں کو جو یہاں شہید ہو گئے ہیں، ان کو استعمال کر لیا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو قصاص عثمان کا مسئلہ سمجھتے رہے، حقیقت میں تو خلافت یا اقتدار کی لڑائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ پہ اوپر لازم ہے مرزا صاحب کی الفاظ حدیث سے پیش کریں یا اعلانیہ طور پر توبہ اور رجوع کریں کہ میں نے یہ الفاظ اپنی طرف سے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یا حدیث سناتے ہوئے ڈالے تھے۔ اور یہاں ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یزید بن الاسم کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 517 میں کہ ولم تصح روایتہ عن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بن الاسم کی روایت صحیح نہیں ہے، منقطع ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 259 میں کہ یزید بن الاسم لم یدرک علی، یزید بن اسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پا سکے، ان سے روایات نہیں سن سکے۔ تو ایک منقطع روایت آپ پیش کر کے اور اس میں بھی اپنی طرف سے الفاظ گھسیڑ کے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً نہیں کہے، اور جب آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں نا
تو لوگ جب سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کتنی بڑی خیانت آپ نے کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بددیانت ثابت کرنے کی کوشش کی آپ نے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مرزا صاحب آپ کو یہی معلوم نہیں کہ مشاجرات کیا ہیں، مشاجرات صحابہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کا کسی شرعی مسئلے میں کسی دوسرے صحابی کی رائے کو چھوڑ دینا یا کہنا کہ ان کی رائے غلط ہے، یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ تو لڑائی جھگڑے ہیں، ایسے جو سیاسی اختلافات، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، طلحہ و زبیر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلافات جنگ جمل اور صفین وغیرہ میں ہوئے، انہیں مشاجرات کہا جاتا ہے۔ مثال مرزا صاحب پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حج تمتع کے حوالے سے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، میری باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، تو اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ ڈسکس ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گئے۔ مرزا صاحب آپ کو مشاجرات صحابہ کی تعریف ہی نہیں آتی، یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہی نہیں۔ امت میں سے کسی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اگر کسی کی بات اجتہادی طور پر کسی نے کہی اور وہ صحیح نہیں تھی تو اس کو رد کر دینا یہ مشاجرات صحابہ ہے؟ اس کو تو مشاجرات صحابہ کہتے ہی نہیں مرزا صاحب۔ مشاجرات صحابہ تو صحابہ کرام کے باہمی سیاسی اختلافات کو کہتے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے اور بات آگے تک چلی گئی، اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے اگر یہی بات کرنا مشاجرات صحابہ ہو تو پھر تو مشاجرات صحابہ بڑے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کسی نے اختلاف کیا تو مشاجرات صحابہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اختلاف کیا تو مشاجرات صحابہ۔ علمی مسئلے میں مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ لوگوں کو زندہ جلا دیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پیش کی، تو یہ مشاجرات صحابہ تو نہیں ہے مرزا صاحب۔ مشاجرات صحابہ تو سیاسی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے معاملات لڑائی جھگڑے تک پہنچے، انہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ آپ کو مشاجرات صحابہ کی تعریف ہی نہیں آتی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں اپنے ممبروں پر۔ سنت کو اسٹیبلش کرنا تو سنت صرف حضرت عمر پہ اسٹیبلش نہیں ہوئی نا، اہل صفین اور نہروان اور جنگ جمل والوں پہ بھی اسٹیبلش ہوگی نا۔ اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ابن عمر اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر سکتے ہیں اور یہ مشاجرات صحابہ ہے، تو پھر باقی بھی تو ہو سکتا ہے جنگ جمل اور صفین والوں کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں تو ہم بھی تو صحیح کہتے ہیں۔ مرزا صاحب یہاں بہت بڑا آپ ہاتھ کر رہے ہیں امت کے ساتھ، مسلمانوں کو بہت زیادہ دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ چلو یہی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، کہا کہ یہ بات میرے والد کی درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے تو ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے، اور روکنے والی بات یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جنگ جمل، نہروان اور صفین وغیرہ کا معاملہ اسی طرح تھا تو پھر آپ بھی کہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہوگی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بس اتنی بات کہہ دیں۔ اور اگر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے دین کا نقصان کر دیا، تو پھر یہی الفاظ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں بھلا؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنے اور اس پر گندے تبصرے کرنے اور صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرنے کو دلیل آپ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آپ زبان چلائیں، پھر آپ کہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ ایسا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی مخالفت شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ پھر ایسے کہیں نا، آپ اچھی طرح رافضی بن جائے۔ یہ نیم رافضیت آپ چھوڑ دیں نا، تقیہ بازی چھوڑیں اور اچھی طرح کر دیں، یا پھر اس سے بھی رجوع کریں، توبہ کر لیں۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ماننا، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا ادب اپنی جگہ، وہ خلیفہ راشد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام سب کچھ ہے، باوجود اس کے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی،
تو اسی طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر لیں، ان کے بارے میں کبھی یہ بات نہ کہیں کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا، انہوں نے جناب دین کا نقصان کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ نہ کہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی جس طرح ادب و احترام ان کا قائم ہے ان کا بھی رکھیں۔ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا منافقت ہوئی؟ مثالیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کتنی بڑی دوغلی پالیسی ہے آپ میں۔ مثالیں آدم علیہ السلام کی دیتے ہیں کہ قرآن نے ان کی غلطی بیان کی ہے، تو کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں آپ کہ انہوں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کر دی؟ نہیں رکھتے نا۔ باوجود اس کے کہ ان سے غلطی ہوئی اور بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، تنبیہ کر دی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی ان کے خلاف دل میں بھی میل نہیں رکھی اور زبانی طور پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ان کا ادب احترام فرض ہے۔ تو کیا آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح اپنے دل میں ادب و احترام رکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی میل ان کے لیے نہیں ہے؟ خود آپ اقرار کرتے ہیں ہمارے دل میں رنج ہے۔ تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ تو پھر مثالیں آدم علیہ السلام کی کیوں دیتے ہیں جی؟ کیوں دوغلی پالیسی اپناتے ہیں؟ اور ادھر سیدنا عمر کی مثال دے کر اس کو فٹ کر رہے ہیں جنگ جمل اور صفین پر۔ اگر جنگ جمل اور صفین والوں کا معاملہ سیدنا عمر والا ہے تو پھر ادھر بھی ادب و احترام پورا کا پورا رکھیں۔ پھر ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں میری زبان نہ کھلواؤ، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کس طرح آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ، آپ کی ان ساری جو مغالطہ بازیاں ہیں ان سے نکل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک اور شیطانی وسوسہ جو مرزا صاحب آپ دیتے ہیں، وہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری میں 6788 نمبر اور صحیح مسلم میں 4410 نمبر روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں یہ نہیں دیکھنا کہ فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی اگر کوئی بھی کرے تو اس کی پکڑ ہوگی، تو پکڑ پھر کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی، تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا، میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، برا نہ کہو، گالی نہ دو، اس کا مطلب کچھ اور ہے، غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، تو یہ چونکہ سب کے لیے قانون برابر ہے، چونکہ ہاتھ کاٹنا سب کے لیے برابر تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، تو اگر بعد والوں پر تان کیا جاتا ہے کسی غلطی سے تو صحابہ کرام پر بھی ہونا چاہیے تان۔ یہی دلیل بناتے ہیں نا آپ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اہل سنت کے دماغ میں کہ صحابہ کرام کی غلطی جو ہے نا اس طرح اس کو ڈسکس نہیں کرنا اور اس پر تبصرے نہیں کرنے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے، چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو تو ان سے کہا جائے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، دین برباد کر دیا، انہوں نے، ہمارے دل میں رنج ہے جی ان کے بارے میں، اگر یہ کہنا درست ہے تو یہی حدیث جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو اگر وہ حدیث سن کر ناراض ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ حدیث تو سب سے پہلے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی فٹ کرنا ہوگی نا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث سنائی، بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ ہمارا چھوڑا ہوا، انبیاء کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، وہ وارثوں کی وراثت نہیں بنتا۔ اب حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تقاضے کی بنا پر ناراض ہو گئی، حدیث سننے کے باوجود بھی ناراض ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بھی ان سے راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس معاملے میں کہیں جی کیوں ناراض ہو گئی جی، دین کا بیڑا غرق کر دیا جی، ایک پورا گروہ کھڑا ہو گیا جو اس وراثت کے معاملے کو لے کر تا قیامت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے، کیوں کہیں ہم؟ یہی بات آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ فاطمہ اگر چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، اگر یہ دلیل ہے صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے کی کہ غلطی جس نے بھی کی، آپ تو کہتے ہیں کہ بعد والے جو چھوٹے مجرم ہیں صحابہ بڑے مجرم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے حدیثیں خود سنی اور بعد میں ان کی مخالفت کر دی تو یہ بڑے مجرم ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا؟ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے۔ آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس، جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا، سنیوں کا اور طرح پہنچا، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں، اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ فٹ کریں نا اپنا سارا جو استدلال، اپنی ساری منطق اس حدیث پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حدیث سنائے جانے کے بعد بھی ان سے ناراضگی اختیار کر لی، 6 مہینے زندہ رہیں، 6 مہینے کلام نہیں کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ناراض رہیں، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے اس وقت تک، ان کے ذہن میں بھی کچھ باتیں تھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بھی 6 مہینے بیعت نہیں کرنے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے بعد میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھی نہیں دی، رات کو راتوں رات ہی دفن کر دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے ڈسکس کریں گے؟ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی اجتہاداً ہوئی ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں دین کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ہم کیوں نہ بولیں جی، آپ کہتے ہیں ہم کیوں نہ بولیں جی، تو یہاں بولو نا جی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کیا بولیں گے؟ بنے نا پورے ناسبی بھی بن جائیں، آپ رافضی تو بن رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ ناسبی بھی بن جائیں، پورا پھر دوغلی پلیسی چھوڑ دینا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ غلطی اہل بیت سے ہو تو آپ بیان ہی نہ کریں؟ یہی تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ تو بے انصافی ہے نا، یہ تو نا انصافی ہے، معاشرے ایسے نہیں چلتے ہوتے کہ اگر آپ کا پسندیدہ کوئی بندہ چوری کرے تو آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہی بنا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ اہل بیت کا دم، ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں الحمدللہ اور سچے محب ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کرتے ہیں نا، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی غلطی آتی ہے تو آپ چپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی کوئی بات منفی کمنٹس نہیں کرتے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کے بارے میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہی حدیث آپ کی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹا جاتا، لہٰذا صحابہ کرام غلطی کریں گے تو ان کو بھی برا بلا کہا جائے گا، ان کے خلاف بھی زبان چلائی جائے گی، تو اگر چلانی ہے تو پھر اچھی طرح چلائیں نا، آپ پھر ویسے ہی فارغ ہو جائیں، اہل سنت کا جو نام تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھوڑ دیں، رافضی بھی بن جائیں، ناسبی بھی بن جائیں، رافضی تو بن رہے ہیں، ناسبی بھی بن جائیں۔ آپ کہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ حدیث سن کر جناب ناراض ہو گئیں، یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ اور پھر آپ کہیں کہ سب سے پہلے جو حدیث سن کر ناراض ہونے کا جو معاملہ ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، نعوذ باللہ۔ جب آپ کہیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غلط تعویل کی ابتدا کی، جھوٹ کی بنا پر آپ کہیں گے تو پھر کوئی ناسبی اٹھے گا نا ظالم، وہ یہی بات آپ کے منہ پہ مارے گا اور آپ کو علم الکلام اور پھکی کا جواب دے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حدیث سن کر ناراض ہونے کی سنت جاری کی۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہم بھی راضی ہو گئے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور کسی بھی صحابی کے خلاف ہم زبان درازی کریں۔ ہم ان سے راضی ہیں، جو بھی ان سے ہوا انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہم تو صحابی، اہل سنت و صحابی کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ہو وہ مات علی الایمان، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی ہو، جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو اس پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں میل ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں رنج ہے۔
آج کوئی شخص اگر ہمارے نزدیک نشانیاں معلوم ہو رہی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوا فوت ہو جائے، موحد توحید پرست ہو، سنت کا عامل ہو، تو اس کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کلمہ پردہ مرے جی، اس کے بارے میں ہمارے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں، زندگی میں جو اس نے غلطیاں کی ہوتی ہیں صریحاً وہ بھی نکل جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں ان کو لے کر آپ ان کے بارے میں دل میں رنج آج بھی رکھے ہوئے ہیں، جبکہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ ومات علی الایمان، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سب صحابہ کرام اہل بیت سب ان کی جو وفات ہے وہ ایمان پر ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کے ناراض رہنے کی اور آپ کے دل میں رنج رکھنے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر آپ باتیں ایسی کریں گے تو پھر الزامی طور پر آپ کو لوگ جواب دیں گے نا، پھکی کے طور پر، کہ اگر آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر فاطمہ بنت محمد کا بھی کاٹا جائے گا، تو پھر اگر تان کرنی ہے حدیث کو چھوڑنے پر کسی پر، جس طرح سیدنا معاویہ پر آپ تان کرتے جی حدیث سن کر غلط تعویل کر لی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی آپ کو تان کرنی پڑے گی نعوذ باللہ، اور پھر اور گمراہی میں آپ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ساری باتیں چھوڑ دیں، سب صحابہ کرام سب اہل بیت کا ادب اور احترام اپنے دل میں رکھیں، جو ان سے غلطیاں ہوئیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو اس طرح ڈسکس نہ کریں کہ ان کے بارے میں منفی تاثرات لوگوں کے دلوں میں جائیں اور آپ کی زبان سے منفی کمنٹس نکلیں۔ پھر آپ نے وہی ہٹ درمی کی بنا پر وہی روایت پیش کر دی کہ جناب 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوتی رہی، 60 سال تک، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، دنیا میں اس کی کوئی سند نہیں، ایک سند ہے وہ طبقات ابن سعد میں ہے، اور آپ نے کیا کیا، طبقات ابن سعد کا حوالہ ہی نہیں دیا جہاں اس کی سند لکھی ہوئی تھی نا، اور حوالہ تو وہاں کا دینا چاہیے تھا جہاں سند لکھی ہوئی ہے، وہاں سے اسکپ کر دیا، اس کا حوالہ نہیں دیا، تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دے دیا، تو وہاں اس کی سند ہی کوئی نہیں۔ جہاں سند موجود ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی، جھوٹا دجال دشمن صحابہ موجود ہے، اس کی روایتیں شوق سے آپ ان کو اپنا دین ایمان بنائیں۔ پیش کر چکے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہ ممبروں پر لعنت جو 60 سال والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اور آپ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے اس سے رجوع کریں اعلانیہ طور پر۔ اور تاریخ الخلفاء سے مجھے یہ یاد آیا، آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تاریخ الخلفاء جو علامہ سیوطی کی ہے اس میں جناب سارے حالات موجود ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک جتنے بھی حکمران آئے سب کے حالات انہوں نے بیان کیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے دور تک جتنے بھی حکمران تھے سب کے حالات بیان کیے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء۔ اس کا مطلب مرزا صاحب آپ کو بھی ہوش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو آپ کتاب کا نام بتا رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کر رہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب کو خلفاء کہا، حالانکہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تھی نا، اس کے باوجود بھی بعد میں جو لوگ آئے ہیں حکمران کو خلفاء کہا گیا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ اور اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک اچھے خلیفہ ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت اچھے ہونے چاہیے نا، تو آپ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت مرزا صاحب آپ سنن نسائی سے پیش کرتے ہیں، 3009 نمبر روایت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ انہوں نے جناب تلبیہ پڑھنے سے روک دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کی وجہ سے، اور یہ آپ کے پاس ایک بڑی اہم دلیل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے، بغض معاویہ کی وجہ سے نہیں، حب معاویہ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا۔ کیوں لگائی تھی پابندی؟ وہ اگلے الفاظ سن لیں، انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغض میں چھوڑ دیا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت عرصہ پہلے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے، اس کی صرف اہل مدینہ سے جو روایات ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، اور ہم الحمدللہ مدلل طور پر اس پر لکھ بھی چکے ہیں۔ یہ ایک مجہول سے بندے نے اعتراض کیا تھا محدث فورم پہ میری کچھ باتوں پر، تو وہاں جواب دیا حافظ محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے جو شاگرد ہیں انہوں نے، تو بڑا علمی اور مدلل اور بڑا تفصیلی جواب دیا ہے۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا کہ سورج کو چراغ دکھانے کی ناکام کوشش، تو وہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ خالد بن مخلد القطوانی
اس پر مثلا توثیق کے اقوال پیش کیے جانا کہ یہ سیکھا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں سیکھا ہے، لیکن اس کی جو روایات اہل مدینہ کے علاوہ ہیں وہ محدثین نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، تو وہ ضعیف ہے۔ اس جرح کا کوئی علمی جواب ہے تو آپ کو دینا چاہیے، اور اگر علمی جواب نہیں ہے تو آپ مان لیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں اڑے ہوئے ہیں آپ حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حق کو قبول کرتا ہوں۔ کون سا حق آپ قبول کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو سینکڑوں باتیں بتائی ہیں جو آپ کی فاحش غلطیاں ہیں، اور دلیل کے ساتھ آپ کی غلطی کو واضح کی ہے۔ آپ نے کسی ایک بھی غلطی کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک، ایک دو باتوں سے آپ نے رجوع کیا چپکے سے، لیکن یہ جو روایات آپ کو بتا رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو آپ نے ضعیف روایات پیش کی ہیں اور ان سے ایک غلط مقدمہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، آپ کو بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو آپ اس کا کوئی علمی جواب دیں اگر آپ کے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے آپ رجوع کریں، اعلان کر دیں کہ یہ روایت ضعیف تھی، میرا اس کو صحیح کہنا صحیح نہیں تھا۔ اب آپ پیش کریں جی شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا صحیح ہے، اور بھئی ہم نے کب کہا کہ انہوں نے صحیح نہیں کہا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب دلیل آ جائے، شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو دلیل دے کر رجوع کرتے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے دلیل دی تو انہوں نے رجوع کر لیا، یہ بھی دلیل تھی۔ اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے پاس رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں، ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہادی طور پر انہوں نے صحیح کہا، اللہ انہیں ایک اجر کم از کم ضرور دے گا اس پر کہ اجتہادی خطا پہ بھی ایک اجر ملتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، آپ پر حجت تمام ہو چکی، آپ کو بتایا جا چکا ہے محدثین کے حوالے سے اور اصول حدیث کے حوالے سے کہ اس راوی کی روایتیں صرف اہل مدینہ سے قبول ہیں، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ اڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی علمی جواب آپ نہیں دے سکے، سوائے اس کے کہ آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہا تھا، ہم بھی کہتے ہیں صحیح کہا تھا، یہ ان کی علمی خطا ہے، ہم با دلیل ایک بات کر رہے ہیں۔ خود آپ کہتے ہیں کہ دلیل کی بات مانی جائے گی، دلیل، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے کئی جگہ اختلاف کرتا ہوں، کہا ہے نا آپ نے۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں کس بنا پر اختلاف کرتے ہیں؟ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں، جہاں وہ دفاع کریں آپ کہتے ہیں میں اختلاف کرتا ہوں، اور جہاں علمی بات ہوتی ہے ایک علمی دلیل کے ساتھ ہم نے شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی خطا کو واضح کیا تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ کون سی حق پرستی ہے؟ اور پھر ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو صحابہ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ آل امیہ نے جو کچھ بھی حسن و حسین کے ساتھ کیا اس سے ہمارے دل زخمی ہیں، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہی سکوت ہے۔ خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں۔ آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ سکوت ہے۔ خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو مخالفین تھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یا اہل بیت کے، تو ہم ان کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم تو اتنی دیر جتنی دیر ان کے خلاف بولنا ہونا تو ہم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا اہل بیت کے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ تو آپ کی بات اسی طرح ہے جس طرح وہ گاؤں کی عورتیں ہیں، لڑاکی عورتیں ہوتی ہیں، سارا دن لڑتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہہ کر، جب تھک جاتی ہے نا شام کو تھک ہار کر کہتی ہیں میرا تو صبر ہی ہے۔ بالکل آپ کی وہی صورتحال ہے کہ آپ بول بول کر آپ نے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، ان کے بارے میں اتنی غلط باتیں آپ نے کی، امت نال کم پایا ہے انہوں نے، یہ کہا نا آپ نے کہا کہ یہ تو بدنیت لوگ تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور تو صحابہ کو آپ نے معاف نہیں کیا، بعد والوں کو آپ نے کیا کرنا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے ہم تو اتنی دیر اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے۔ تو بالکل وہی مثال ہوگی نا، آپ تھک ہار کر جب ساری برائیاں کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں ہم برائیاں کرتے ہی نہیں۔ جب آپ کرتے ہیں تو کھل کے کہیں ہم کرتے ہیں، آپ تو صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے معاف نہیں کیا، جن کو خود آپ نے خلیفہ راشد مانا ہے، ان کی خلافت پر آپ نے تان کر دیا، باقی صحابہ جو ہیں وہ آپ سے کہاں محفوظ ہونے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، سارا کچھ کر کے ساری باتیں کر کے آپ پھر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ یہی حال وہ اسحاق جالوی صاحب کا تھا، وہ بھی ساری باتیں کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنی زیادہ توہین آمیز باتیں انہوں نے کی،
اتنے غصے سے کی آپ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ بندہ مسلمان تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اور یہ مطلب اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رافضی نہیں ہوں۔ تو ایسا شخص ساری باتیں کرنے کے باوجود بعد میں کہتا تھی ہم تو کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے جی، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کا، ہم تو کہتے ہیں جی بس اہل بیت کے فضائل بیان کریں جی، ہم تو بس خلافت کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بالکل وہی حال آپ کا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی برائی بیان ہی نہیں کی، ہم برائی بیان کرنے کے بجائے یہ کر دیں ہم وہ کر دیں۔ تو یہ آپ کی ہم کیا کہیں، دوگلی پالیسی کہیں اس کو ہم، یا کوئی اور نام دیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے کا یا ان کی توہین یا تنقیص کرنے کا کوئی موقع آپ نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا مرزا صاحب۔ جو بات ان کے حق میں جا رہی تھی، جو ان کی فضیلت بن رہی تھی، اس کو بھی گہنا کر ان کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی مثال ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں انہیں، کر صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ اصابہ، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، اصابہ انہوں نے بالکل درست کیا ہے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں روایات میں، اس کے باوجود ایک ضعیف روایت پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، حالانکہ وہ ضعیف روایت ہے اور اس کا ذوب ہم خود واضح نہیں کریں گے، وہ ہم آپ کے نزدیک جو حق گو عالم دین ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انہی کا کلپ چلا دیں گے۔ ان کے بقول یہ توہین ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اصل میں وہ جو روایت ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس نے گدھا کہا، نعوذ باللہ۔ اس پر ہمارا ایک کلپ بھی یوٹیوب پر کئی سالوں سے موجود ہے کہ کیا سیدنا ابن عباس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھا کہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہمارا کلپ موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں تفصیلی بحث کی گئی۔ یہاں ہم اس پر تفصیلی بات نہیں کریں گے، صرف یہ بار بار چونکہ مرزا صاحب پیش کرتے ہیں تو چلتے چلتے ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منسوب یہ روایت ہے، مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، یہاں کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا۔ مرزا صاحب آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت، تا وفات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آپ کو ہدایت نہیں دیتا، آپ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس روایت پر صحت کا حکم دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے۔ یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے، آپ اس سے رجوع کر لیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل صحیح نہیں کہا ہے، کوئی ایسا لفظ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بولا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے بالکل برخلاف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دو، وہ غلط نہیں کر رہے۔ دوسری روایت میں اصابہ وہ تو درست کر رہے ہیں، یہ فتویٰ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری مسلم میں۔ اس کے خلاف وہ ایک ضعیف اور شاذ روایت جس کی تفصیل ہم نے اس کلپ میں بیان کر دی ہے، اس کے مطابق معاذ اللہ سیدنا ابن عباس کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے گدھا کہا انہیں، تو اس روایت کو آپ نے لے لیا۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو بندہ بیان کرتا ہے نا وہ توہین کرتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ حق گوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، وہ آپ کے نزدیک حق گو عالم دین ہے، اور ان کی حق گوئی یہ ہے کہ آپ توہین معاویہ کے مرتکب ہیں۔ ہم وہ کلپ چلا دیتے ہیں، تمام لوگ جو ہے نا وہ آڈیو کلپ ہے، وہ آڈیو کلپ آپ سن لیں،
اور خود غور کر لیں کہ یہ مرزا صاحب کتنی بڑی خباثت میں مبتلا ہو چکے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں اس قدر گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ان کو گھٹیا حرکت کہہ کے اور توہین کہہ کے رد کر چکے ہیں. طحاوی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، انہوں نے تو ایک بڑی خوفناک بات لکھی ہے شرح مانی الاثار میں. مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے. دیوبندی بریلی اور حنفی کہتے ہیں ایک وتر نہیں پڑھنا چاہیے. طحاوی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک نہیں پڑھنا چاہیے. غالباً یہ پتہ نہیں خیال ہے کہ نہیں، واللہ عالم. بہرحال طحاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس گدے نے کہاں سے یہ بات لی ہے، معاذ اللہ معاذ، من این ترخذ الحمار. حالانکہ یہ قول نہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے اور اس کو یہ نہیں ان سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو بطور دلیل بنا کے پیش کرنا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ پر فتویٰ لگا دینا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس گستاخی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. طحاوی ہو یا کوئی ہو، اس قسم کی باتیں بالکل نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو یہ لوگ اگر مرضی کے مطابق ہو تو پھر تو تابی چھوڑ کے صحابی چھوڑ کر تابی کی بات کو بھی تابی کی بات کو بھی پیش کرتے ہیں. یہ ہماری کچھ آج کی گزارشات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو بھی، مرزا صاحب کے ماننے والوں کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مغالطات میں اور اشکالات میں مبتلا ہیں، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو الحمدللہ ان مغالطوں سے اور اشکالات سے نکل چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ عمل خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا وارث بنا دے. اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے. ہماری موت اسی حالت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کرے، اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت کے ساتھ ہمارا انجام کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.